السلام علیکم ناظرین، بنگلہ دیش کی مفرور مصنفہ کی دینی مدارس کی خلاف ہرزہ سرائی ناقابل برداشت۔ حکومت ہند یعنی مودی سرکار غیر ملکی پناہ گزینوں کو ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت سے روکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک اہم بیان آیا ہے۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پریس نوٹ دیکھیے۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس میں لکھا ہوا ہے 19 برس بعد ہندوستان واپس آنے والی بنگلہ دیش کی متنازع اور مفرور مصنفہ تسلیمہ نسرین نے کولکاتہ میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC اور دینی مدارس کے بارے میں نہایت اشتعال انگیز، گمراہ کن اور حقائق سے عاری بیانات دیے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسے ہندوستان کے داخلی معاملات میں ایک غیر ملکی کی غیر ذمہ دارانہ مداخلت قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کہنا کہ دینی مدارس انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں یا وہاں سے جہادی تیار ہوتے ہیں، صریح بہتان، کھلی کذب بیانی اور ایک پوری مذہبی و تعلیمی روایت کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ ایسے بے بنیاد الزامات نہ صرف کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں بلکہ ملک کے فرقہ وارانہ ماحول کو بھی پراگندہ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک غیر ملکی جو خود ہندوستان میں پناہ کی زندگی گزار رہی ہے، اسی ملک کے مذہبی، آئینی اور سماجی معاملات پر نفرت انگیز تبصرے کر رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کسی کو آزادی اظہار کے نام پر نفرت پھیلانے، مذہبی اداروں کو بدنام کرنے یا ملک کی داخلی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتی۔ حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ ایسے عناصر کو واضح طور پر ان کی قانونی حدود کا پابند بنائے اور مستقبل میں اس قسم کی اشتعال انگیز بیان بازی کی روک تھام کرے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ تسلیمہ نسرین نے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی جو زبان استعمال کی ہے وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ ہندوستان کی متوازن خارجہ پالیسی سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ ایسے بیانات دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے حکومت ہند کو اس پہلو کا بھی فوری نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے خلاف اس نوعیت کی پروپیگنڈا مہم کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں بارہا ایسے الزامات عائد کیے گئے لیکن آج تک نہ کوئی الزام لگانے والا ایک بھی معتبر ثبوت پیش کر سکا اور نہ ہی ملک کی کسی تحقیقاتی یا سیکورٹی ایجنسی نے ان دعووں کی توثیق کی۔ اس کے باوجود دینی مدارس کو بدنام کرنا ایک منظم سیاسی اور نظریاتی مہم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے دینی مدارس سرکاری خزانے پر ایک روپیہ بھی بوجھ ڈالے بغیر لاکھوں بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور انہی مدارس کے ہزاروں فضلاء ملک کی ممتاز جامعات سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے عدلیہ، تعلیم، صحافت، سول سروس، سماجی خدمات اور دیگر شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے قومی خدمات انجام دینے والے اداروں کو بدنام کرنا نہ صرف انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے بلکہ ملک کی تعلیمی اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے بھی مترادف ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس اشتعال انگیز بیان بازی کا سنجیدگی سے نوٹس لے، غیر ملکی پناہ گزینوں کو ہندوستان کے داخلی اور مذہبی معاملات میں مداخلت سے روکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک کا آئینی و سماجی ماحول کسی بیرونی فرد کی نفرت انگیز سیاست کا شکار نہ بنے۔ تسلیمہ نسرین کے بیان کے بعد ملک بھر میں ہنگامہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے تمام مدارس کے تعلق سے جو بیان دیا ہے، مدارس کو انہوں نے جہادی بنانے والی فیکٹری کچھ اس طرح سے بیان دیا ہے۔ ان کے بعد پھر UP کے ڈپٹی CM کیشو پرساد موریہ نے اس طرح سے بیان دیا ہے، کل جمعیت نے اس پر رد عمل ظاہر کیا تھا، اب مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بیان آیا ہے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔
اس کو شیئر کرتے جائیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ تمام دینی مدارس کی ہر طریقے سے مکمل حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a lucky draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 14.99 rupees.